سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ان بے شک هذا القرآن یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے، یہدی رہنمائی کرتا ہے للتی اس راہ کی کہ ہی وہ راستہ اقوم سب راہوں سے سیدھی ہے، اقوم سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ اور وہ خوشخبری دیتا ہے، وَيُبَشِّرُ اور وہ خوشخبری دیتا ہے المؤمنین مؤمنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں الصالحات نیک، ان کہ بے شک لہم ان کے لیے اجرا اجر ہے، کبیرہ بہت بڑا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ اور یہ کہ بلا شبہ الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاب علیما بہت دردناک۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور انسان دعا مانگتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور انسان دعا مانگتا ہے بالشر برائی کی، دعاءہ بالخیر اپنے بلائی کی دعا مانگنے کی طرح، دعاءہ بالخیر اپنے بلائی کی دعا مانگنے کی طرح۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بلائی مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ اور انسان ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ اور انسان ہے عجول نہایت جلباز، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بڑا جلباز واقع ہوا ہے۔ ربط آیات شروع صورت میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا۔ ان آیات میں معجزہ قرآن سے اس کا اثبات ہے۔ بلا شبہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، اور اس طریقے کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا بھی بتلاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور بعض انسان جیسے کفار ہیں برائی یعنی عذاب کی ایسی دعا کرتا ہے جس طرح بلائی کی دعا کی جاتی ہے، اور انسان کچھ طبعاً ہی جلباز ہوتا ہے۔ ان آیتوں کے معارف و مسائل، طریق اقوم
سب سے سیدھا راستہ۔ قرآن جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوام کہا گیا ہے۔ اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو۔ تفسیر قرطبی۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہے، قریب بھی ہے، آسان بھی ہے، خطرات سے خالی بھی ہے۔ اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستے کو دشوار یا پرخطر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہیں، وہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے، اور خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں، وہ اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا۔ شاید اسی مناسبت سے مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرما لے تو یہ برباد ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لیے سخت مضر تھی۔ اور آیت کے آخری جملے میں انسان کی طبعی کمزوری کو بطور ضابطہ کے بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے، سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے، انجام بینی اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے، فوری راحت چاہے توڑی ہو اس کو بڑی اور دائمی راحت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی طبیعی کمزوری کا بیان ہے، اور بعد ائمہ تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعے کے متعلق قرار دیا ہے، وہ یہ کہ نضر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی یا اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ اس صورت میں انسان سے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم تبع ہو مراد ہوں گے۔